کرتے ہیں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے 10 سال کچھ مہینے خلافت کی ہے، اور خلافت کرنے کے بعد ایک دن وہ آیا کہ ابو لولو فیروز مجوسی، وہ بدبخت آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، آ کر عرض کرتا ہے امیر المؤمنین ابو موسیٰ عشری ان کے مالک تھے، وہ میرے سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں۔ میرے محبوب حضرت امیر المؤمنین نے پوچھا عمر فاروق نے کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں 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 کام کرتا ہوں۔ فرمایا پھر ٹیکس تو تھوڑا ہی ہے، ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، میرے حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ مجھے ایسا کر ایک چکی، وہ چکی کے پارٹ بنایا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے ایک چکی کا پارٹ بنا دے، میں تیری کمی پیشی دور کر دوں گا۔ اس نے کہا، ظالم نے کہا کہ میں تجھے ایسے چکی کا پارٹ بنا کے دوں گا جس کی شہرت مشرق و مغرب شمال و جنوب گھومے گی۔ جب یہ جانے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے فرمایا پتہ ہے یہ کیا کہہ کے گیا؟ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین ہم اس کو پکڑ لیں، اس کے ساتھ نمٹ لیں۔ فرمایا کہ اس نے جرم تھوڑی کیا ہے، یہ تھا وقت کا بادشاہ۔ آج اگر کسی حاکم کا ایک چپراسی کے متعلق بھی آپ نے کوئی بات کی ہے تو جناب آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ تشدد ہوگا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، آپ کے ساتھ آپ کی جان لینے تک یہ حکمران بدبخت چلے جاتے ہیں۔ وقت کا حکمران ہے، قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے قاتل، لیکن امیر المؤمنین نے کہا ابھی اس نے جرم نہیں کیا، جرم جب نہیں کیا تم اس کو کیسے پکڑو گے؟ چلا گیا۔ صبح کی نماز کا وقت ہے، یہ 27 ذو الحجہ کا دن ہے۔ فجر کی نماز میں یہ بدبخت آتا ہے۔ صبح اندھیرے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کیا کرتے تھے، اور روشنی تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہ بدبخت فیروز مجوسی، اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اپنے اندر خنجر زہر آلود رکھا ہوا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز شروع کی، اس ظالم نے وہ خنجر مار کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو زمین پر گرایا۔ میرے دوستوں، صفیں سیدھی تھیں، ایک صف، دو صف، تین صف، یہ ظالم پیچھے بھاگنے لگا۔ ایک صحابی کو شہید کیا، دوسرے کو شہید کیا، تیسرے کو شہید کیا، 7 صحابہ کو شہید کر کے آگے بڑھتا ہے، اور آگے چند صحابہ کو زخمی کیا۔ اتنی دیر میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کے رات کے اندر نماز مکمل کی۔ نماز ہو گئی، ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، اس نے جلدی سے چادر اس بدبخت پر ڈالی، اور جیسے اس کو چادر میں ڈال کر پکڑنا چاہا، اس نے وہ زہر آلود خنجر اپنے اندر مارا اور مار کر وصل جہنم ہو گیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو گھر کی طرف لے جایا گیا۔ جب گھر چلے گئے، 2-3 دن بیمار رہے، لیکن سب سے پہلے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ کسی نے بتایا وہ فیروز ہے۔ فرمایا الحمدللہ میرا کوئی قاتل مسلمان نہیں ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا، جاؤ بیٹا سیدہ عائشہ عائشہ صدیقہ سے اجازت لے کے آؤ کہ میرا دل چاہتا ہے جہاں حضور مدفن ہے، ابو بکر صدیق کا مدفن ہے، میں بھی اسی جگہ اسی حجرہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، لیکن پھر بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری میت اٹھا کر روضہ رسول کے سامنے رکھنا، اور اس وقت بھی سیدہ عائشہ سے اجازت لینا، ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرا منہ رکھنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہو۔ جب ان کو اٹھایا گیا، جا کر روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا، علماء لکھتے ہیں کہ دروازہ خود بخود کھل گیا، اور ایک طرف میرے محبوب ہیں، پھر ابو بکر صدیق ہیں، اور آج یہ وہ مقام ہے جہاں پر عمر فاروق میرے محبوب کے پہلو میں سویا پڑا ہے، اور عمر آج بھی وہی اسی پہلو میں ہے، اور قیامت کے دن جب عمر اٹھے گا تو میرے محبوب کے یوں پہلو میں اٹھے گا۔ ایک موقع پر میرے محبوب یوں صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہیں، مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں، ابو بکر دائیں عمر بائیں، میرے محبوب آ رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھ کر مسکرایا، کتنی بڑی خوبصورت جوڑی آ رہی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہنسنا کی بات نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے، آج جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہو کل ہم روضہ رسول سے گویا قبروں سے بھی ایسے اکٹھے اٹھے۔ اور جب عمر گیا میرے محبوب نے فرمایا عمر جب باپ جاتا ہے بیٹا روتا ہے، جب خامد جاتا ہے تو بیوی روتی ہے، لیکن عمر تو وہ میرا صحابی ہے جب تو دنیا سے جائے گا اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ آج وقت ہے، آج ہم حضرت عمر کو یاد کرتے ہیں۔ آج انگریز یہود و نصارہ حضرت عمر کے قانون لیتے ہیں، ہم حضرت عمر کا نام لینا ضرور چاہتے ہیں، لیکن عمر کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اس کا رہا تھا جب عمر دنیا سے چلا گیا، ایک مقام پر شیر اور بھیڑیا اور بکری کٹھے چرا کرتے تھے،
ایک بیٹا آتا ہے اپنے باپ کو آ کے بتاتا ہے ابا جان بکری کو بھیڑیا نے کھا لیا، اور اسی وقت باپ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمر دنیا سے چلا گیا ہے، عمر زندہ ہو اور بھیڑیا بکری پر حملہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمر نے ہوا پر بھی حکومت کی ہے، عمر نے پانی پر بھی حکومت کی ہے، عمر نے روئے زمین کی تمام تناسے اربہ پر حکومت کر کے دکھائی ہے۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو وہ عظیم شخصیت ہے، جب وہ محرم الحرام کو ان کی شہادت ہے تو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی محفلوں میں فاروق اعظم ہو، سیدنا امام حسین ہو، سیدنا عثمان ہو، ان تمام صحابہ کے میرے دوستو اس سے یاد کیا کریں، اپنی اولادوں کو یاد کروائیں، آنے والی نسلوں کو ہمارے ان صحابہ سے، خلفائے اربعہ سے، باقیوں سے ان کو روشناس ہونی چاہیے۔ آج سوشل میڈیا نے ہر چیز سے دور کر دیا ہے، تو اپنے گھروں میں صحابہ کرام کے تذکرے کریں گے، ارادہ کرتے ہیں اپنے گھروں میں اصحاب رسول کے تذکرے ہوں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نگاری کے تذکرے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے حضرت عمر کے فاروق